اذ المؤمنون نہ بنائیں ایماندار الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین علاوہ ایمانداروں کے ما سوا مومنوں کے ومن یفعل ذلک اور جس نے کیا یہ فلیس من اللہ پس نہیں اللہ کی طرف سے فی شیء بھی کسی چیز کے الا مگر ان تتقوا یہ کہ تم بچو منہ ان سے تقاتن بچتے ہوئے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور طرف اللہ کے ہی لوٹنا ہے قل کہہ دیجئے ان تخفوا اگر تم مخفی رکھو ما فی صدورکم جو بھی تمہارے دلوں کے ہے او تبدوہ یا تم اسے ظاہر کرو یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین کے ہے واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قدرت والا ہے یوم تجدو جس دن پائے گا کل نفس ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر بلائی سے محضرن حاضر موجود وما عملت اور جو عمل کیا من سوء برائی سے تودو خواہش کرے گا لو انا کاش کے ہو بینہا درمیان اس آدمی کے و بینہ اور درمیان اس کی برائی کے امدن مسافت بعیدن دور کی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے واللہ اور اللہ تعالی رؤوف بالعباد شفقت فرمانے والا ہے ساتھ بندوں کے قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے فاتبعونی پس تابعداری کرو میری یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ ویغفر لکم اور بخش دے گا واسطے تمہارے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے قل کہہ دیجیے اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی والرسول اور رسول کی فإن تولوا پس اگر روگردانی کریں فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی لا يحب الکافرین نہیں محبت کرتا کافروں سے مفسرین اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ بعض انصار میں سے اچھے اور بہتر لوگ تعلقات کے استوار کرنے میں خاصے فراخ دل واقع ہوئے اور بسا اوقات تعلقات کے ان فروغ میں انہوں نے حدود سے بھی تجاوز کیا بعض انصار نے ایک بہت بڑے یہودی رئیس کعب بن اشرف سے اپنے مراسم قائم رکھے جب کعب بن اشرف سے پوچھا گیا کہ یہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی تم ان کے پاس کیوں بیٹھتے ہو اور ان کو اپنا دوست یا ان کو اپنا جلیس کیوں بنایا ہوا ہے وہ کہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کسی دوستی کے آڑ میں کسی وقت موقع ملے تو میں ان کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے منحرف کر دوں میری دوستی کا مقصد یہ بات نکلی اور انصار تک بھی پہنچی ان کو بھی کہا گیا کہ جس شخص کے پاس تم بیٹھتے اٹھتے ہو اور جس سے تمہارے تعلقات اور مراسم اور آنا جانا ہے وہ کہ تم اس کے ساتھ تعلق اور دوستی میں مخلص ہو لیکن وہ تو تمہارے ساتھ مخلص نہیں اس کے یہ خیال ہے اور اس کی یہ بات سامنے آئی لیکن اس کے باوجود بھی انصار کے ان لوگوں نے
اپنے رویے پر نظر ثانی نہ فرمائی۔ چنانچہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست، وہ لوگ کہ جو ایماندار ہیں۔ ایمان والے لوگ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ یہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اپنی کلام مقدس کے متعدد مقامات پر بالفاظ مختلف بیان فرمایا۔ مثلا سورہ مائدہ میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے یعنی آپ اس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس حکم کے باوجود تم میں سے جس نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست بنایا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آگے چل کر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اے ایمان والو تمہارا دوست اللہ ہے، سبحان اللہ، تمہاری دوستی اللہ سے دیکھتی ہے۔